learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الشعراء آیت 16۔ فَأْتِيَا فرعون، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، پھر دونوں کہو، اِنَّا رسول رب العالمین، کہ یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فرعون پر واضح کر دو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب العالمین، جہانوں کے بادشاہ کے نمائندے اور رسول کی حیثیت سے آتے ہیں، یعنی ہم دونوں کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ فرعون پر واضح کریں کہ ہمارے آنے کا مقصد بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا ہے، ان کو ایذا دینا چھوڑ دے اور ان سے اپنی غلامی کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھا لے، تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور اپنے دین کو قائم کر سکیں۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے اور وہ سب کچھ اس سے کہہ دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، مگر فرعون ایمان نہ لایا اور نہ اس میں کسی قسم کی نرمی ہی پیدا ہوئی، بلکہ اس نے موسیٰ کی مخالفت شروع کر دی۔ قال علم نربیکا، اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا، فینا ولیدن، اپنے ہاں بچہ سا، ولبستا فینا، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان، من عمری کا سنینا، اپنی عمر کے کئی سال۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ان کے عیب بیان کرنے شروع کر دیے کہ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے بچے سے پالا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جاتے تھے، اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے۔ فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو، عمر تو تم نے ہمارے ساتھ بسر کی ہے، چند سال ہی ادھر ادھر گزارے ہیں، اب ان سالوں میں کیسے ممکن ہے کہ تم نبی بن جاؤ۔ فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ وَفَعَلْتَ، اور کیا تم نے، فَعْلَتَ کا کام اپنا، الَّتِی فَعَلْتَ، وہ جو کیا تم نے، وَأَنْتَ مِنَ الْکَافِرِین، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں پالتے رہے، ہمارا نمک کھا کر تم نے ہمارے ہی آدمی کو مار ڈالا، تو تم نے ہماری بھی ناشکری کی، یعنی تم نے ایک قبطی کا قتل کر دیا۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا، اس نے کہا میں نے تب یہ کام کیا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت یہ قتل کیا تھا جب میرے پاس نبوت کی ہدایت نہیں تھی، یہ قتل ارادے سے نہیں کیا گیا تھا، ایک گھونسے سے موت واقع ہو گئی تھی، یعنی وہ قتل کفر کی بنا پر نہیں کیا، وہ خطا اور نادانی کے باعث ہوا، بس میں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر بھاگ گیا میں تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب ڈرا میں تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یعنی میں تمہارے ڈر سے کہ تم مجھے قتل کر دو گے بھاگ کر چلا گیا، وہاں کئی سال رہا، پھر اب میں تمہارے پاس نئے دور میں آیا ہوں، اور میرے رب نے مجھے نفع مند علم عطا کیا ہے اور رسولوں میں سے بنایا ہے، یعنی میں رسول ہونے کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اطاعت کرو گے تو سلامت رہو گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَتِلْكَ نَعْمَةٌ، اور یہی وہ احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے احسانات کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے میری پرورش کی، مجھے آزاد رکھا، لیکن میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ تیرے محل میں میری پرورش بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور میری ماں نے مجھے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں اسی لیے بہایا تھا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، اور رب العالمین کیا ہے؟ فرعون نے تکبر سے کہا کہ رب العالمین کون ہے، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو سمجھا رکھا تھا کہ وہ ان کا معبود ہے۔ فرعون نے پوری مملکت کے وسائل اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنی رعایا کا پروردگار اور رب سمجھے بیٹھا تھا، اور اپنے اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس نے ملک بھر میں اپنے مجسمے نصب کروا رکھے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس نے اپنی رعایا کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ان کا پرورش کرنے والا وہی ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اس نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کا جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی جھنجھلاہٹ کے بغیر معتدل انداز میں جواب دیا، آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور مختلف تدابیر کے ذریعے سے ان کا انتظام کیا اور مختلف طریقوں سے ان کی تربیت کی۔ اے لوگو، تم کائنات اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ قال لمن حولہ، اس نے کہا ان کو جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فرعون نے تکبر میں ڈوبے ہوئے تعجب کرتے ہوئے کہا، سنتے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟
قال ربکم، اس نے کہا وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے تعارف کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی۔ قال ان رسولکم، اس نے کہا بے شک رسول تمہارا، الذی ارسل الیکم، وہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف، لمجنون، یقیناً وہ مجنون ہے۔ فرعون نے غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ قرار دے دیا۔ اس نے حق کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ کہا کیونکہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کسی کی ایجاد کے بغیر ہمیشہ سے موجود ہیں، اور اس نے اپنی بات کو آراستہ کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، جبکہ اس کی قوم کے لوگ بے وقوف اور کم عقل تھے۔ قال رب المشرقی والمغربی، اس نے کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے تعارف کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا وہ رب ہے مشرق کا، اس نے مشرق بنائے جہاں سے سورج اور ستارے طلوع ہوتے ہیں، اور وہ رب ہے مغرب کا جہاں سورج اور ستارے غروب ہوتے ہیں، اور رب ہے ان کا جو ان کے درمیان ہے، یعنی ان سب کا بھی انتظام کرنے والا وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، یعنی میں نے پوری طرح واضح کر دیا ہے، جس کے پاس معمولی سی بھی عقل ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کے بارے میں جان بوجھ کر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، لأجعلنک، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام معقول دلائل سے رب العالمین کی ربوبیت کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا، تو اس نے دلائل کی بجائے دھمکی کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی طاقت اور سلطنت کا رعب جماتے ہوئے دھمکی دی کہ میں تمہیں ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک، اس نے کہا کیا بھلا اگر لاؤں میں تمہارے پاس، بشیء مبین، کوئی واضح چیز۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون سے کہا کہ اگر میں کوئی ایسی چیز یعنی معجزہ لے آؤں جس سے واضح ہو جائے کہ میں رب کا رسول ہوں، تب بھی تم میری سچائی کو تسلیم نہیں کرو گے۔ قال فأتی بہ، اس نے کہا تو لے آؤ اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فرعون لاجواب ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم اپنے دعوے میں واقعی سچے ہو تو دکھاؤ معجزے۔ فألقى عصاہ، پھر اس نے ڈالا عصا اپنا، فإذا ہی، تو اچانک وہ ثعبان مبین، واضح اسدحہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ عصا ایک نر سانپ بن گیا جو سب پر ظاہر تھا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے کھینچ لیا ہاتھ اپنا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو اچانک وہ چمکتا ہوا تھا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا تو وہ بہت زیادہ روشن چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا اور اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ قال للملئی، کہا سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں جھٹلا دیا اور اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ شخص جادو سے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ملک میں اس کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائے۔ فرعون کو معجزات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے تھی اور ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس نے معجزات دیکھ کر دشمنی اور جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ وہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، بسحرہ، اپنے جادو سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے سرداروں کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کا کیا کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرعون کی ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے درباریوں اور عام لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ جادوگر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور مصر میں بڑی تعداد میں موجود بھی تھے، مگر کسی جادوگر میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جادو کے زور سے کوئی ملک، وہ تو بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی سی بستی ہی فتح کر کے دکھا دے۔ اور دوسری بات فی الواقع حقیقت کے قریب تھی جو بے ساختہ فرعون کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اگر میں نے اس کی دعوت کو جھٹلا دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ موسیٰ غالب آئے گا اور میں مغلوب ہو جاؤں گا، مگر یہ بات وہ اپنے درباریوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی بدحواسی کے عالم میں فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس صورتحال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔